رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ قبر کی زندگی۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو جو اس کے بعد ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو جو اس کے بعد ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ راوی کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولناک نہیں دیکھا۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں کچھ ڈراؤنے منظر، یادیں، کچھ خواب، کچھ باتیں، کچھ حقیقتیں یاد رہتی ہیں، مگر ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑا غم، سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑی ہولناکی، جو اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی ہولناکی قبر کی ہولناکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولناک نہیں دیکھا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کو اپنے لیے ہم ڈراؤنا محسوس کرتے ہیں، خوفناک محسوس کرتے ہیں، ہولناک محسوس کرتے ہیں، کیا وہ قبر سے زیادہ ہولناک ہے؟ اور ایک مومن ہونے کے ناطے سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ پریشانی کس کس چیز کی ہونی چاہیے ہمیں؟ یعنی کچھ خواب کا پورا نہ ہونا ہمیں ہولناک لگتا ہے، اور کچھ حقیقتوں کو سہنا ہمیں ہولناک لگتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ ہولناک قبر کا منظر ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ قبر سے خوف کھاتے اور رویا کرتے تھے۔ وہ صحابہ جن کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، ان کو بھی اپنی قبر کے منظر رلا دیا کرتے تھے۔ قبر کی یاد میں وہ ڈر جایا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر رکتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب نہیں روتے، اور آپ اس سے رو پڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ گویا قبر انسان کی منزلوں میں سب سے مشکل منزل ہے۔ ہمیں زندگی میں کیا کچھ مشکل لگتا ہے؟ ہم زندگی کی مشکلات کو ہی اپنا ہم اور غم اور پریشانی بنا لیتے ہیں۔ تو ایک مومن کی نظر میں سب سے مشکل کیا ہے، اور آسانی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مومن کی نظر میں قبر کی مشکل سب سے بڑی مشکل ہے۔ جب زندگی میں کچھ بھی مشکل لگے، کوئی تعلق، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی کسی بھی طرح کی، تو خود سے پوچھیں سب سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل قبر کی پہلی رات ہے، اس کا منظر ہے۔ اور جب ایک انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے وہاں تنہا، اکیلے، اپنے اچھے برے اعمال کے ساتھ الگ ہو جانا ہے، پھر اس کو دنیا میں کسی سے الگ ہونا، کسی کی طرف سے تنہا ہونا، خواہ وہ میٹیریلسٹک ہو یا کسی بھی طرح سے، وہ چھوٹی چیز لگنے لگتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا غم جو اس کا بن جاتا ہے
وہ یہ کہ ایک ایسی حقیقت کو مجھے سہنا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور میرے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سوالوں کے خوف سے اولاد کو والدین کی قبر پر کھڑے رہنے کی وصیت فرمائی ہے۔ ابن شماسہ موہری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے اور وہ موت کی کشمکش میں تھے، تو انہوں نے کہا بس جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی ہو نہ کوئی آگ ہو، پھر جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا، پھر اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں غور کر لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ یعنی قبر کے اندر تنہائی وہ شعوری طور پر محسوس کی جائے گی، اور اس تنہائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کا ساتھ دے، ان کی قبر پر قیام کرے، ٹھہرا رہے، اور اس کی مقدار کیا بنائی؟ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو۔ اونٹ کا ذبح ہونا، نہر ہونا کیا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کیا خیال ہے؟ پھر اس کے بعد اس کی کھال کا اترنا، پھر کھال اترے گی تو گوشت بنے گا، اور گوشت بنے گا تو تقسیم ہوگا، یعنی یہ اچھا خاصا ٹائم ہے۔ یعنی قبر کے اندر جا کے سوال جواب کا جو تصور ہے وہ اتنا ہولناک ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کھڑے رہنے کی تلقین کی، حالانکہ باہر جو کھڑے ہیں وہ اندر کچھ کر نہیں سکتے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا قبر کی آزمائش سے ڈر کر اپنی کمزوری کا اظہار کرنا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا، میں تو کمزور عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ پہلے کہاں کی بات ہے؟ دنیا کی زندگی میں، گویا جو ایمان لانے کے بعد دنیا کی زندگی میں اس قول پر، اس آمنت باللہ پر، اللہ کے بندہ بن جانے پر شعوری طور پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اور یہ کوئی ایک دن یا ایک بات یا ایک کلاس یا ایک کورس یا ایک سیشن کا کام نہیں ہے، یہ موت تک کی ایک کمٹمنٹ ہے، اور یہ جنگ ساری زندگی جاری رہتی ہے۔ پھر دجال کے فتنے کی طرح کا فتنہ ہے قبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے تمہیں دیکھا کہ تم قبروں میں فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ عمرہ کہتی ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتی ہیں میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی کہ آپ دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے۔ ہم سب کو بھی اپنی نماز کے بعد کی دعاؤں میں اور تشہد کی دعاؤں میں اس دعا کو خاص طور پر کرنا چاہیے۔ پھر قبر کی آزمائش اتنی بڑی آزمائش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر دی گئی۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس سے ہر شخص کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا۔ پھر جب آپ نے یہ ذکر فرمایا تو مسلمان بہت زیادہ آہ و بکا کرنے لگے، حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ نہ سکی۔ پھر جب ان کی آہ و بکا کی آواز رک گئی تو میں نے ایک شخص سے کہا جو میرے قریب ہی تھا، اللہ تیرے لیے برکت فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں تقریباً فتنہ دجال کی طرح ہی آزمائے جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ خاص طور پر فتنہ دجال اور عذاب قبر اور فتنہ قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں آگ کی گرمی سے اور قبر کے عذاب سے۔ پھر اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو قبروں میں مردے دفن کرنا چھوڑ دیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے۔ قبر ہر انسان کو ایک بار ضرور بھیجتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس بھینچے جانے سے بچنے والا ہوتا، یعنی بچ سکتا، تو اس سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بچ جاتے۔ ہم دیکھیں اگر کبھی کوئی ڈریس بھی اس طرح سے ہو نا کہ صحیح فٹنگ نہ ہو اور کمفرٹیبل نہ ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے نا کہ نہیں اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں کہ تنہا قبر میں زمین ہی آپس میں اس طرح سے ملنے لگے کہ انسان بھینچا جائے۔ ایک مومن کا سب سے بڑا غم اس کا قبر بن جانا چاہیے۔ پھر قبر جو ہے وہ اندھیروں سے بھری ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی، یا ایک نوجوان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا، یعنی اسے دیکھا نہیں کچھ دن، تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ انہوں نے کہا، اس کا معاملہ ہم نے چھوٹا سمجھا، یعنی کوئی بات نہیں، ایک عورت تھی صفائی وغیرہ ہی کرتی تھی تو ہم نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ کو ہم کیا تنگ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر کا راستہ بتایا تو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا، بے شک یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، اور بے شک اللہ عز و جل ان کو میری نماز کی وجہ سے ان پر روشن کر دیتا ہے۔ تو قبر اندھیری ہے اور ہر ایک نے اپنی روشنی ساتھ لے کے جانی ہے، اور قبر والوں پر زندہ لوگوں کے لیے دعائیں ان کی قبروں کو روشن کرنے کی وجہ بنتی ہیں۔ پھر کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں، چاہے وہ مسجد میں یا مدرسے میں یا اللہ کے نام پہ بنی کسی بھی چیز میں یا فی سبیل اللہ کسی بھی جگہ میں جھاڑو لگانا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ اتنا بڑا عمل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کی فکر کر رہے ہیں کہ وہ روشن ہو جائے۔ پھر یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کی عقل کو لٹا دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں اچھی طرح امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا، اچھی طرح امتحان لینے والے۔ تو عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہمیں ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جیسے آج کے دن تمہاری حالت ہے بالکل اسی طرح شعوری طور پر کانشیسلی سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، سب کچھ محسوس کر رہے ہوں گے، سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، خوشی غم محسوس کر رہے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں کبھی بہت زیادہ تکالیف آئے نا تو انسان کہتا ہے، ہائے میری تو یادداشت ہی چلی جائے، یا میں تو یہ دل ہی مر جائے اور محسوس ہی نہ کرے، اور میں تو بہت حساس ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ قبر میں ایسا کوئی موقع بھی نہیں۔ پھر قبر میں سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ذرا تصور کیجیے، سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی میت یا فرمایا جائے تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔
کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد، ہم اپنے ساتھیوں، اپنے بچوں، اپنے گلی محلے والوں، اپنے ارد گرد والوں، تمام لوگوں تک یہ معلومات پہنچا دیں کہ ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ پھر جب یہ فرشتے آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یقیناً یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، چنانچہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھی اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں، پھر ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، پس وہ اسے بٹھا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، وہ فرشتہ تو جس کے سامنے بھی ہاتھ میں گرز لے کر کھڑا ہوگا اس پر تو گھبراہٹ طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ دنیا کی کیا آزمائشیں ہیں اور قبر کی کیا آزمائشیں ہیں۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ارد گرد والے سب لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تجربہ کئی بار ہمیں دنیا میں بھی کرواتے ہیں، مگر انسان ہونے کے ناطے ہم ان تجربوں سے سیکھتے کم ہیں اور اس کو اپنے لیے ایک آزمائش سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ خالصتاً اپنے رب کے ساتھ محبت نبھانے کا وقت ہوتا ہے، اس کی محبت کے جواب محبت میں دینے کے وقت ہوتے ہیں۔ جب بالآخر سب نے چھوڑ کے جانا ہے اور تنہا ہی ہو جانا ہے اور پھر بالآخر فرشتے کے ساتھ پرائیویسی ہونی ہے، تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں اور فرشتے تمہارے پاس ہیں، تو ہمیں یہ مٹیریلسٹک جو دنیا ہے اس کے اندر ان باتوں میں سے وہ آگے دیکھ لینا، نظر نہ آنے والی چیز مشکل لگتا ہے نا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ ساتھی اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، وہ اسے بٹھا دیتا ہے۔ کالے رنگ کی شکل والا، نیلی آنکھوں والا ایسا فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہے، سر پہ آ کھڑا ہوا ہے تن تنہا، جب قبر میں کوئی بھی نہیں ساتھ۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ کو نیند آ جائے اور جب آپ اٹھیں تو لائٹ نہ ہو کمرے میں کسی بھی وجہ سے، اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، صرف تصور ہی کافی ہے نا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس پر تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ کس کس مقام پر ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ہمیں ٹینشن ہونے لگتی ہے، کس شخص کی جدائی پر، کس شخص کی بے وفائی پر، بدعہدی پر، چھوڑ جانے کے ڈر پر ہمارا دل بیٹھنے لگتا ہے، ہم گھبراتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہم روتے ہیں کہ ہم تنہا نہ ہو جائیں۔ بس اس لمحے اس حدیث کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور پھر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کی، کہ ایمان کی جو دولت دے دی اور کلمہ لا الہ کی جو پہچان دی، بس اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں تھام لیں گے۔ اس آخرت میں جب اور کوئی نہیں تھامے گا، سب چلے جائیں گے، بفرض مال دنیا میں آپ کو جو آپ نے محبت کرنے والے چاہے وہ مل بھی گئے اور وفادار بھی نکلے، تب بھی وہاں وہ نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ۔ قبر ایک ایسا مقام ہے، ایسا ہولناک گھر ہے کہ جس کو اگر اس میں ملنے والے عذاب کو دنیا دیکھ لے تو کم ہنسیں اور سب چھوڑ چھاڑ کے میدانوں اور جنگلوں میں چلے جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسی چیزیں دکھائیں تاکہ ان کا شرح صدر ہو اور امت کو وہ پھر اس لیول پہ تلقین اور تاکید کر سکیں
آپ نے فرمایا آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ تقریباً 3 انچ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھ کے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکتے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاتے۔ حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے سوچا کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، میں انسان ہی نہ ہوتا، مجھے یہ سب برداشت ہی نہ کرنا پڑتا، مجھے اس سب سے گزرنا ہی نہ پڑتا۔ پھر یاد رکھیے کہ فرشتے سختی سے ڈانٹتے ہوئے انسان سے سوال کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، پھر اس میت کے پاس 2 سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، پھر سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں جو انشاءاللہ آپ نیکسٹ سیشن میں سنیں گے۔ بہرحال قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی اور کوئی جگہ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ اس کو لکھ کے نا مختلف جگہوں پہ لگا لیں گھر میں، جہاں جہاں جس چیز میں، جس جگہ سے، جس تعلق سے، جس مسئلے میں کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی دل کو لگتی ہو، فوراً سے اپنے آپ کو یہ حدیث یاد دلائیں کہ سب سے بڑی گھبراہٹ کون سی گھبراہٹ ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔